अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल अमसर नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल करारे मन। बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और हार्ट टचिंग नावल है लिसनर्स, एक्सट्रीम लव के साथ। जी तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। और इससे पहले जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। लिसनर्स अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 5 की जानिब। अब तुम मेरी इसी टाइमिंग की आदत बना लो बेबी जी, क्योंकि जिस खड़ूस के साथ मैं काम कर रही हूँ ना, कल को 11 बजे के बजाय 12 भी बज सकते हैं। मुंह फुलाकर कहती वो टेबल से कुर्सी निकाल कर बैठ गई थी और कुछ ही देर में रेहल उसके आगे खाना लगा चुकी थी। तुमने खाना नहीं खाया? रेहल के साथ बैठते ही वो हैरत से बोली। क्यों, दोबारा खाने में कोई मसला है? हाँ हाँ हाँ, नहीं, खाओ फटो खाओ। कुछ बातें करके खाने के बर्तन समेट कर वो दोनों अपने अपने रूम की जानिब बढ़ गई। जहल को छोड़ते ही वो सीधा शाह मेंशन आया था और घर में दाखिल होते ही मुलाजमा ने उसे सलाम किया और जिस पर वो सर हिलाता अपना कोट उसे थमा गया। सर आपके लिए खाना लगाऊं? मैम आप कभी इंतज़ार करते करते सो गई हैं। हम खाना मेरे रूम में ले आओ, उसे अपने लफ्जी जवाब देता वो तेज़ी से लंबे लंबे ढाक बढ़ता हुआ रूम से आते ही वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। शावर खोले वो फिर से उसे सोचने लगा था, आखिर उसे इग्नोर क्यों नहीं कर पा रहा। हर बार उससे बात करने से मुझे पहल हो जाती है। हर बार की तरह उससे बात करने से अफसोस ही हुआ। और तकरीबन 20 मिनट के बाद वो फ्रेश सा होकर माथे से बाल बिखरे हुए शर्ट लेस से बाहर निकला और कुछ देर में मुलाजिम दस्तक देता हुआ खाने की ट्रे उसके सामने रख गया। अभी उसने पहला नवाला ही लिया था कि जब उसका फ़ोन चटका था। स्क्रीन पर जगमगाते नाम को देखकर फ़ौरन कॉल अटेंड कर गया। हेलो माई सन, दूसरी जानिब से मोहब्बत भरी आवाज़ गूंजी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कल मैंने हमारे पार्टनर्स शिप की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और तुम अपने सारे स्टाफ और कूलर को इनवाइट कर लीजिएगा। और अरे अंकल, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप जानते हैं इन सब को फजूल समझता हूँ। इस अपनी बात को और वो कोई बहाना नहीं चलेगा और उसकी ज़रूरत काफ़ी है। समझे मिलते ही कल फिर कॉल कट कर चुके थे। लगारी साहब शहरियान के डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे और जिसके बाद शहरियान की फैमिली के भी उनसे अच्छे टर्म्स थे। और कुक संडे इसलिए उसे शिफान से भी सब को इन्फॉर्म कर दिया था। मुसलसल फ़ोन बजते ही उसकी आंख खुली थी और रमशा का नाम देखकर वो हंसी बदमज़ा सी कॉल अटेंड कर गई। हम आज संडे को तो बख्शते, मुझे वो नींद में ही गोया हुई। मुझे शौक नहीं तुमसे काम करवाने का, वो तो बस बॉस जो कहते हैं वो सिर्फ वही करती हूँ। इतनी बुरी भी नहीं हूँ। खैर तुमने मैसेज सीन कर लिया था? कौन सा मैसेज? आज शाम में लगारी सर के घर पार्टी है, पूरा स्टाफ इनवाइटेड है तो तुमने लाजमी आना है। रमशा के बाद उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी। व्हाट पार्टी? हाँ पार्टी। क्यों, तुम पार्टी नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती हूँ, मैं दौड़कर आऊँगी या बाय। पार्टी का सुनते ही एक्साइटेड सी बिस्तर से निकली और घड़ी इस वक्त दोपहर के 12:30 बजा रही थी। उछलते कूदती वो जल्दी से वॉशरूम में बंद हो गई थी। शीशे के सामने खड़े वो नफासत से अपने बाल सेट करता अपना तनकीदी मुआयना करने लगा। नफासत से कटे कानों से ऊपर आते बाल, गहरी आंखें और हल्की हल्की बेट सीधी करते हुए मगरूराना नाक, वो वाकई मर्दाना वजाहत की मिसाल लग रहा था। मुलाजमा के नोक करने पर ही वो शीशे से नजरें हटाए मगरूराना अंदाज में उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। सर आपको बड़े साहब नाश्ते की मेज़ पर याद कर रहे हैं। मुलाजमा अदब से कहती मुड़ गई थी जबकि वो भी बालों में हाथ फेरे उसके पीछे बढ़ा रहा था। मॉर्निंग मॉम डैड। वो मेज़ पर बैठे लगारी साहब और तहसीन लगारी से मुहातिब हुआ था और उसके पीछे ही अहमद की आवाज़ गूंजी थी, मॉर्निंग मॉम डैड एंड माई शेर बबर। अहमद उसके साथ ही कुर्सी खींचे बैठा था जबकि लगारी साहब ने उन दोनों का ही जवाब सर हिलाकर दिया था। आज तो इतवार था और लगारी हाउस में आज के दिन सब ही देर उसे उठा करते थे और उस घर में 4 ही घर के अफराद थे, मिस्टर एंड मिसिस लगारी और उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा बाकर लगारी और दूसरा बेटा अहमद लगारी, और उसके अलावा बाकी सारे मुलाजिम भी दिखाई देते थे। डैड पार्टी का सारा अरेंजमेंट हो चुका है। मैंने मेन्यू और वेन्यू दोनों देख लिए हैं। ये देखें, बस एक आपका अप्रूवल हो जाए तो सब सेट है। बाकर उनके सामने कुछ पिक्चर्स किए हुए बोला, हूँ ओके, मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। वैसे ये याद रखना शहरियार काफ़ी अरसे के बाद यहाँ आ रहा है, मेरे जिगरी यार का बेटा है और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ बुरा लगे। वैसे भी वो बहुत नफासत पसंद और हर चीज़ को
پر نظر رکھنے والا ہے، اس لیے اس کا دھیان رکھنا۔ لغاری صاحب نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے کہنے لگے، جی ڈیڈ ڈونٹ وری، شہریار میرا بھی دوست ہے، انشاءاللہ اس سے شکایت نہیں ہوگی۔ مسکرا کر کہتا ہوا وہ لغاری صاحب کو دیکھنے لگا، جس پر وہ سرہم دیتے ہوئے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یار یہ بتا یہ کیسا ہے؟ وہ ایک اور سوٹ اسے نکال کر اس کے سامنے کر گیا، مگر شہریان بیزار سا اس پر توجہ دیے بغیر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ یا روبرو کر دے نہ ہیلپ، شفا نظروں سے دھیرے نے ناراضگی لہجے میں اسے مخاطب، مجھے یہ بتاؤ تم ولیمے پہ جا رہے ہو؟ پارٹی میں؟ تیری ایکسائٹمنٹ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی، باہر ہی ہے یہ پارٹی ہے، یہ سوچ وہاں مجھے تیری بھابھی مل جائے، اوئے ہوئے سوچ کر ہی دل ایک دم سے اس کا دہل گیا اور کچھ اور گیا۔ اس کے ریزان پر شہریار نے آنکھیں چھوٹی کر اسے دیکھا، تیرے میں کب سے عادل کی روح آ گئی ہے؟ مطلب لڑکیوں کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تمہاری رنگین زندگیوں کا؟ نہیں، اس کی بات پر وہ ڈٹھائی سے دانت دکھائے پھر سے تیاری میں مصروف ہو گیا کہ شہریار محض ساری جھٹک پایا تھا۔ پلیز نا زحل، مجھے بھی جانا ہے۔ پارٹی کا سنتے ہی رحل اس کے سر ہوئی تھی۔ کیوں؟ میرے ابا کا آفس ہے جو تمہیں میں ساتھ لے جاؤں؟ آفس پارٹی ہے؟ اسے زبان دکھاتی اپنا ڈریس نکالنے لگی۔ ابا کا نا صحیح، شوہر کا تو ہے نا۔ روانی میں بولتے ہی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس کی بات پر زحل نے ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالی تھی۔ جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، سامنے 7 بجے نکلنا ہے ہمیں، مزید کچھ اور سپاٹ انداز میں بولی، اور زحل فوراً اس کے گلے میں جھومتی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں پارٹی کے لیے بالکل تیار تھی۔ جینس پر ڈارک بلو شرٹ ٹاپ، گلے میں اسٹولر اور بالوں کو سیدھا کر کے کھلا چوڑا لائٹ سے میک اپ اور ڈارک پنک لپ سٹک میں جو اس نے زحل کے زور لگائی تھی، اور کانوں میں لانگ ایئرنگ اور پیروں میں بلو ہائی ہیل پہنے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور اس کے برعکس رحل نے بلیک میکسی میں بالوں کو پونی میں قید کر رکھا تھا، اور ماشاءاللہ دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ زحل تم بھی رحل کی طرح میکسی پہن لیتی تو کبھی پیاری پیاری لڑکیوں والی ڈریسنگ بھی کر لیا کرو۔ حریم بیگم نے اسے کہا، موم یہ جو ٹاپ ہے نا لڑکیاں ہی پہنتی ہیں، اور یہ ہیلز بھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ میک اپ بھی اور ایئرنگ بھی لڑکے نہیں پہنتے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ ہی تمہیں عقل دے گا۔ حیریت سے جانا اور وقت پر لوٹ آنا۔ انہیں ہدایت دے کر وہ آیت کرسی کا ورد کرتی انہیں جاتے دیکھنے لگی۔ انہیں رمشا نے پک کرنا تھا، کیونکہ وہ آفس دیر دے جوائن کرنے کے باعث زحل کو لغاری ہاؤس کا ایڈریس معلوم نہیں۔ پارٹی کو تیاریاں زور و شور سے کی گئی تھی، اور پھر لغاری ہاؤس خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، اور لاؤنج کے سامنے ہی بڑی سی شہریان لغاری کے ساتھ بیٹھے ہی اسے ہاتھ ملایا تھا اور تصویر لگائی گئی تھی۔ اور اس پارٹی کا مقصد صرف لغاری صاحب کا اپنے دوستوں میں اور شہریان کی پارٹنرشپ کا بتانا تھا۔ دوسرے الفاظ میں اسے شو آف بھی کہا جا سکتا ہے۔ شہریان شاہ سے پارٹنرشپ ان سب سے بڑی کامیابی تھی۔ تقریباً سب مہمان ہی یہاں پہنچ چکے تھے۔ باکر گریٹ ٹیکسٹو میں سب مہمانوں سے مسکرا کر ملتا اب دروازے کی طرف متوجہ ہوا، جہاں سے شہریان شفان کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ بلیک جینس پر بلیک ہی شارٹ کرتا جو کہ اس کے گھٹنوں سے اوپر ہی تھا، ایک ہاتھ میں برانڈڈ واچ، اور بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ ہر لڑکی اس کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرے پیارے دوست کا شہزادہ شہریان شاہ، جو کہ اب میرا بزنس پارٹنر بھی ہے، آج کی شام ہمارے پارٹنرشپ کے نام لغاری صاحب مسکرا کر کہتے اس سے ملے، اور جس پر وہ ہلکا سے مسکرایا، اور جس سے اب اس کے ڈمپل نمودار ہوئے، اور لغاری ہاؤس کے باہر گاڑی رکتے ہی وہ جگہ پہچان گئی تھی۔ یہ تو انکل لغاری کا گھر ہے، تم جانتی ہو انہیں؟ رمشا نے اب روش گئی۔ ہاں، ایک حرفی جواب دے کر وہ رحل کو لیے اندر داخل ہوگی۔ واؤ کتنا خوبصورت ہے، رحل ستائشی انداز میں کہنے لگی۔ حال میں آتے ہی اس کی نظر شہریان پر گئی تھی، جو لغاری صاحب کو بالکل ہی باتیں کرنے میں مصروف تھا، اور کچھ سوچتے ہی رحل کو وہی چھوڑتی وہ شرارتی مسکراہٹ لبوں پہ لائی ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، پرجوش آواز میں کہتی وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی۔ ارے وعلیکم السلام میرا بچہ، لغاری صاحب اسے گلے لگائے محبت سے بولے۔ شہریار نے بیزاری سے اس پر ایک نظر ڈال کر رخ موڑ لیا۔ اوف یو لک سو سٹننگ گرل، احمد اس سے ملتا ہوا شرارت سے بولا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ باکر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تھینک یو سو مچ، ویسے انکل مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پارٹنرز آپ ہیں، وہ میں نے تکلفی سے کہتے ہوئے اس وقت شہریان کو زہر لگ رہی تھی۔
زحل کے ڈیڈ شہریان کے ڈیڈ لغاری صاحب کے بہت گہرے تعلقات تھے اور شہریان شہر کے باہر رہنے کے باعث زحل کے لغاری صاحب اور ان کی فیملی سے اچھے ٹرم تھے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی جواب کی؟ زحل واقع اس کے قریب ہو کر پوچھنے لگا۔ جب کے قریب ہونے سے شفا نے نظر گھما کر شہریان کو دیکھا جو بے تاثر کھڑا اپنے موبائل میں نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ بس شوق تھا تو کر ہی لیا۔ ایکسکیوز می، مزید فضول باتیں سننے سے اکتا کر وہ ایک بوتل اٹھائے اس سے الگ ہو گیا تھا اور اس کے بوتل والی حرکت پر زحل نے ناگواری سے اسے دیکھتا تھا۔ زحل ذرا آنا بات کرنی ہے۔ اس کے جاتے ہی شفا نے اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں بولو۔ ایک سائڈ پر آتی وہ ابرو اچکا کر بولنے لگی۔ تم شہریان کے سامنے باقر اور احمد سے اتنی فری کیوں ہو رہی تھی؟ شفا آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے بولا، کیوں؟ وہ میرا باپ تھوڑی ہے جو میں اس کے سامنے ادب سے رہوں گی۔ اور اس کے انداز پر وہ شرارتی انداز میں کہنے لگی، زحل اسے مجبور نہ کرو کہ وہ اپنے روم میں آ کر تم سے نپٹنے، اور اس کی بیوی ہو تم، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تمہیں لے کر کتنا پوزیسو ہے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ چپ کیسے لگی ابھی ہے اسے۔ اس کی بات پر مکمل ہونے پر وہ پہلے ہی پیچ میں اچک گئی تھی، اور پھر اب میں اس کی کچھ نہیں لگتی، یہ نام کا رشتہ ہے وہ جلد ختم ہو جائے گا شفان بھائی۔ وہ ایک ایک لفظ چھپا کر کہتی آگے بڑھ گئی، اور اس کی بیوی بیوقوفی پر محض سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ ہال میں ایک دم ہی لائٹ ڈم ہوئی تھی اور ہلکے ہلکے میوزک میں اب سب آہستہ آہستہ سٹیپ لینا شروع ہو چکے تھے۔ ہائی ہینڈسم اپنے پیچھے سے آتے ہوئے آواز سن کر اسے گردن گھما کر دیکھا۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ پہچان چکا تھا کہ فی الحال انہیں انجان ہی بننا تھا۔ جی بھول گئے ہیں کیا انا ملک؟ وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاتی ہوئی مسکرا کر بولی تھی، اور کافی دیر اس کے ہاتھ ایسے ہی آگے ہاتھ بڑھا کر شاہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کریں گے؟ انا نے بے تکلفی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے ڈانس اکیلے کرنا پسند ہے۔ اسے کہتے ہی وہ خود یہ سٹیپ لینے لگا تھا، تبھی کوئی اس سے بری طرح ٹکرایا تھا جسے وہ ایک ہی جسٹ میں تھام چکا تھا۔ زحل رحل کے ساتھ ڈانس کرتے کرتے اس کو ایک گھمانے پر لڑکھڑاتی شہریان سے ٹکرائی تھی، اور وہ بروقت اسے تھام گیا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تم؟ اس پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے گرایا تھا، اور اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی مشروب کی اسمیل سے زحل کو سخت خوف ہوئی تھی۔ ہاں تو مت تھامو تم، میں نے تمہیں پکڑنے کی کوئی تھوڑی بولا تھا۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھے اس کی طرف ہی گرائی تھی۔ شاہ نے غور سے اسے دیکھا تھا، جہاں موجود ہر لڑکی ہی لانگ میکسی پہن رکھی تھی، اور وہ ان سب سے مختلف اور سب سے خوبصورت لگ رہی تھی۔ باقر کو یوں اس کی طرف آتا دیکھ کر وہ تیزی سے زحل کو دور پھینک کر اپنے قریب آتا کرتا ڈانس کے سٹیپ لینے لگا، اور جب کہ اچانک اس اتفاق پر دل تھام کر رہ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گیا؟ وہ زیادہ پی تو نہیں لی؟ اس کے ڈانس کی تاب نہ لاتی وہ چلائی تھی۔ اور لو پنگے مجھ سے، یہ تمہاری سزا ہے۔ ایک تو مدد کی، اوپر سے مجھے گرا رہا، دیکھا نہیں اس لڑکی کی آنکھوں میں؟ دیکھو، ساتھ ساتھ اسے گھما بھی رہا ہے۔ تم واقعی پاگل ہو گئے ہو؟ زیادہ چیٹ تو نہیں گئی؟ ویسے اس کے بازوں میں لہراتی اب جھنجھلا کر بولی۔ میوزک اچانک سے بند ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اسے چھوڑ بھی چکا تھا۔ اف، جنگلی انسان، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ اب وہ حقیقت سے بپری تھی۔ اس کا رد عمل نہ پانے پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو نشے کے باعث آنکھوں میں سرخی لیے جیب میں ہاتھ ڈالے بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھتا وہ اسے مزید تپا گیا۔ زحل اسٹاپ اٹ! اب اس کے گرانے پر وہ تیز سے نظریں اس پر ڈالتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ہال کی لائٹ ڈم ہونے کے باعث کسی کی اس پر کوئی خاص توجہ نہیں تھی، اور اس کے آگے بڑھتے ہی باقر نے اس کے آگے ہتھیلی پھیلائی تھی۔ میں آئی! اس کی آفر پر ایک نظر شہریان پر ڈالتی وہ اپنا ہاتھ باقر کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ گئی تھی، اور اس کے اس عمل خلاف معمول شہریان نے کوئی بھی تاثر نہیں دیا۔ شاہ آر یو اوکے؟ شفا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو خود خوف زدہ تھا، اور اس کی خاموشی پر۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق پڑے گا تو یہ بھول ہے تیری۔ آج سے وہ میرے لیے صرف زحل ابراہیم شاہ ہے، اور اس شخص کی بیٹی جو میرے باپ کو مار کر خود کہیں دبک گیا ہے۔ لیکن کتنے دن؟ کب تک بچے گا مجھ سے؟ ایک نہ ایک دن تو ضرور وہ میرے ہاتھوں سے اپنے مقام پر پہنچے گا۔ اور اس کی آنکھوں میں وہ جنون موجود تھا جسے دیکھ کر شفان بھی ڈرا ہوا تھا۔ نہ جانے کہاں تک جانے والی تھی یہ دشمنیاں، جانے کس کس کو دبانے والی ہے یہ دشمنیاں۔ اور وہ زحل پر نظریں جمائے کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولا تھا، اور جب کوئی اسے ٹکرایا تھا اس کا بیگ شہریان کے قدموں میں گرا تھا۔ سوری مسٹر رحل! دیکھے بغیر ہی بنا ہی جھکی تھی وہ اسے پہچانتا وہ 2 قدم پیچھے کو ہوا۔ شہریان بھائی! رحل جیسے ہی اٹھی تھی اس کی نظر شخص پر پڑ گئی جسے وہ آج پورے 6 سال بعد
देख रही थी। शहरियार ने फौरन अपना चेहरा मोड़ा था, जिस पर रेहल की आंखों में नमी भर आई थी और उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था आज वो उससे अजनबियों की तरह मुंह फेर गया था। अस्सलाम वालेकुम हिम्मत करके वो फिर से उनसे मुखातिब हुई थी। शिफान, मुझे एक काम है, मैं आता हूँ। उसकी बात नज़रअंदाज किए वो आगे बढ़ गया। सॉरी रेहल, ये ऐसा ही हो गया है। शिफान उस मासूम लड़की को आंसू पीते देखकर मुखातिब हो, आप शिफान है ना? जी, आपने मुझे कैसे पहचानी है? शिफान को हैरत हुई। भूल जाना हमारी फितरत नहीं है। शिफान एक जुमले को 2 कदम आगे बढ़ा था और बढ़ गई थी और उसके जवाब पर शिफान सर झटक कर रह गया था। हा हा हा, ये तो हमारा हक है। शहरियार भाई उनके कदमों में बैठी बाकी कजन के साथ हंसते हुए बोली, हाँ ये तो रुखसती पर करते हैं ना, मुझे रुखसती दे दो, मैं तुम्हें हक दे दूंगा। जी नहीं, अब ये रस्म निकाह पर होती है, तो अब बाहर से आए हुए हैं, आपको क्या पता चलेगा? आप पैसे दें जो जूता ले ले, और याद रखें कि मेरे बगैर मेरी दोस्त ने आपको हाथ नहीं लगना था और उसने फिर भी आपको आगे हाथ बढ़ा दिया। अच्छा तो फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड कहाँ गई? अब तुम लड़की वालों की तरफ होगी। शहरियार उसकी नाक दबाता हुआ आंखें छुट किए बोला, जी हाँ, दोनों साइड पर हूँ। और उनके हाथ से पैसे छीनकर फौरन से भागी थी। सर किसी के बुलाने पर माजी की तरफ निकलता वो आसपास देखने का, जहां अब सब कुछ बदल चुका था। सर, गार्ड ने एक बार फिर उसे पुकारा।